إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حضرات، آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے حوالے سے یہ فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. بخاری و مسلم کی روایت ہے. تو اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسلام کے بنیادی 5 ارکان کا تذکرہ کیا. اس میں ایک اہم رکن حج کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے. معلوم یہ ہوا ہے کہ اس شہر سے ہمارے بہت سے احباب، بہت سے عمراء حج کے لیے رخت سفر باندھ رہے ہیں، اور دنیا کے مختلف مقامات سے بہت سے عمراء نے رخت سفر باندھا ہے اور باندھ رہے ہیں. پہنچیں گے وہ تو مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ وصایا للحجاج والمعتمرین، عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والوں کے لیے کچھ بنیادی وصیتیں، کچھ بنیادی نصیحتیں کی جائیں. بہت ممکن ہے اس کے ذریعے، اس آلے کے ذریعے بھی اس وقت بہت سارے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے. تو لہذا آج کے اس درس میں بنیادی طور پر ہم 4 وصایا کا تذکرہ کریں گے، اور بہت معروف چیزیں ہیں، بارہا آپ نے اس کو سنا ہے، لیکن تکرار سے بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، اور ایک آدمی بار بار جب ایک بات کو سنتا ہے تو کسی مرحلے میں وہ پہنچتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ عمل کے لیے خود کو تیار کر لے جاتا ہے. تو اس اعتبار سے ہم ان 4 وصایا کا آج کے درس میں تذکرہ کریں گے. سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ حج اللہ کے لیے کرنا چاہیے. سارے اعمال للہ ہوں، بطور خاص اس میں حج بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. اللہ رب العالمین نے اس کے حوالے سے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للہ، کہ تم ہر حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو. تو للہ حج کرنا چاہیے، ہمارے ہر عمل میں اخلاص ہونا چاہیے. ابھی شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ اختتام پر یہ بات کہہ رہے تھے، ہمارے ہر عمل میں اخلاص ہو. عمل کی قبولیت کے لیے یہ بنیادی شے ہے. اگر یہ مفقود ہے تو عمل اکارت ہوگا، ضائع ہو جائے گا. تو للہ حج کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ممکن ہے پائے جاتے ہوں، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی طبیعت اور مزاج میں یہ ہو کہ ہم حج کرتے ہیں تو ہمارا مقصود حج کرنے کا یہ ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ صاحب ہیں جو ہر سال حج کو جاتے ہیں. کتنا بڑا معاملہ ہے ان کا، ہر سال حج جاتے ہیں یہ، اور وہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ اس طرح کے چرچے ہوں، اس طرح کے تذکرے لوگوں میں ہوں. اگر اس طرح کی شہرت وہ چاہتے ہیں، نام و نمود ان کا مقصود ہے، تو حج ضائع ہو گیا. تو لہذا حج اللہ کے لیے کرنا چاہیے. اچھا، یہ بھی ممکن ہے کہ بعض ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہوں
کہ وہ حج بدل کرنا چاہتے ہیں. اچھا وہاں حج بدل میں بھی پہلی نیت ان کی, پہلا قصد ان کا جو ہے پیسہ ہے, بعد میں حج. تو مقدم کس کو رکھا ہے انہوں نے؟ پیسے کو مقدم کیا ہے کہ حج بدل کے لیے جاؤں گا, بہت ممکن ہے 7 لاکھ 8 لاکھ روپیہ مجھے مل جائیں گے, تو کہیں کسی جگہ بات کر کے کچھ اپنا بھی اس میں فائدہ ضرور رکھ لیتا ہوں, بعد میں حج بھی ہو جائے گا. تو مقصود اگر پہلے نیت اگر یہ ہے کہ مال اور اس کے تابع کیا ہے حج, تو لہذا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, اور دوسرا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, کہ حج اور عمرہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. تو یہ پہلی وصیت ہے حجاج کے لیے, معتمرین کے لیے, کہ وہ للہ اس عمل کو بجا لائیں, اس عمل میں اخلاص ہو. بہت بڑی فضیلت ہے نا اس کی. من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه, اللہ کے لیے اگر کسی نے حج کیا اور اس حج میں دوران حج فسق و فجور اور رفث والے کوئی کام اس نے نہیں کیے, کیسے لوٹے گا؟ رجع كيوم ولدته امه, ایسے وہ وہاں سے پلٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے کیا کیا ہے. تو اس فضیلت کا حقدار بننے کے لیے حج کو کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے بجا لانا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ایک تیسری بات بھی یہ ہے کہ وہاں پہنچے, کعبہ کا طواف کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے کہتے اب میں چل رہا ہوں, اب میں کعبہ کے سامنے کھڑا ہوں, اچھا اب میں عرفہ میں کھڑا ہوں, سارے وہاں کے مناظر آپ یہاں پیش کیے جا رہے ہو. پتہ نہیں وہ آج کل وہ سیلفی, بھئی سلفی بننا چاہیے. کیا بننا چاہیے؟ سلفی بننا چاہیے. یہ عجیب بات ہے کہ وہاں جا کر کے بھی آپ سیلفی کے نام پر وہ ساری چیزیں دیکھو, اتنا جو خرچ کر کے آیا ہوں, اب یہاں ہوں, مقام ابراہیم پر کھڑا ہوں, سارے مشاہدے سارے مناظر وہاں کے آپ پیش کیے جا رہے ہیں. اگر مقصود آپ کا یہی ہے کہ وہاں جا کر یہ سارے کام کرنے للہ اگر آپ کرتے, کیا ضرورت ہے اس کی, کیا حاجت ہے اس کی کہ جہاں کر کے وہاں جا کر کے آپ یہ سارے مناظر پیش کرتے رہیں. عجیب مسئلہ. کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ وہ عبادت کا تصور وہاں کم اور اس چیز کے مناظر کو پیش کرنے کا خیال زیادہ ان کے ذہنوں میں آ گیا, لہذا اسی جو ہے چکروں میں وہ پڑے رہتے ہیں, کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے, کبھی گفتگو کے ذریعے. دوران سعی اور دوران طواف گفتگو کا سلسلہ ہے, دعاؤں کا سلسلہ نہیں. تو وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, حج اور عمرہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ ہود, سورہ اسراء یعنی بنی اسرائیل, اس کے علاوہ دیگر صورتوں میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ ایک آدمی کا مقصود اور اس کا قصد اللہ کی خوشنودی اگر نہیں ہے تو نیک عمل اس کو کتنا نقصان پہنچائے گا, یا نیک عمل سے اس کو نقصان کتنا ہوگا. عمل تو نیک ہے, عمل تو صالح ہے, لیکن قلب ٹھیک نہیں, اخلاص نہیں, تو کیا ہوگا نقصان؟ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. جو آدمی دنیاوی زندگی کی زینت کو, من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها, دنیاوی زندگی اور اس کی زینت ہی کو پسند کرتا ہے, چاہتا ہے, تو کیا کرتے ہیں ہم؟ نوفی الیہم اعمالہم فیہا, اسی دنیا میں وہ جو دنیا کی خاطر اس نے اعمال بجا لائے نا, اس کا پورا پورا بدلہ ہم اسے دیتے ہیں اور اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کرتے. اچھا نتیجہ کیا ہے؟ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد سوائے آگ کے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا, جو بھی انہوں نے کیا ہے وہ سارے اعمال حبط ہوں گے, جو اعمال ان کے تھے وہ برباد ہو جائیں گے. نقصان کا تو اتنا بڑا جو ہے اس کا سامنا ہوگا اس کو. اب یہاں دو طرح کی باتیں ہیں. یہ جو قرآن میں کہا گیا لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ, سوائے آگ کے کچھ بھی نہیں ہے, تو پہلے زمرے میں کون لوگ شامل ہوں گے اس میں؟ کفار اور مشرکین. سوائے آگ کے کچھ بھی نہیں ہے, یعنی جنت نہیں ہے ان کے نصیبے میں. دوسرے کون اس میں شامل ہوں گے؟
منافقین اور ریاکار. اچھا منافقین بھی دو طرح کے ہیں نا, اعتقادی اور عملی. اب اعتقادی منافقین بھی لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اب بچا کون؟ عملی منافق ہے, ریاکار مسلمان ہے. اب اس کی دو شکلیں ہوں گی, گیا تو آئے گا کہاں؟ جنت میں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جانے سے پہلے اللہ اس کو معاف کر کے کہاں داخل کر دے؟ جنت میں داخل کر دے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, ان لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ بھی نہیں ہے. تو نقصان دیکھا آپ نے کتنا بڑا ہے کہ ایک آدمی آخرت کے لیے عمل نہیں کیا, اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں کیا, للہ حج نہیں کیا, لہذا نقصان یہ ہے کہ آخرت میں سوائے آگ کے کچھ بھی نہیں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو اس طرح پیش کیا ہے, من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. آخرت کے لیے عمل کرے اور ایمان کی حالت میں کرے تو اس کے اعمال کی قدر کی جائے گی, اور دنیا کی خاطر اگر وہ عمل کرتا ہے تو جتنا ہم چاہتے ہیں دنیا اس کو اتنا ہم عطا کر دیتے ہیں, لیکن آخرت میں اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم. تیسری آیت میں اللہ رب العالمین نے اسی مضمون کو اس طرح پیش کیا ہے, من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب. آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آپ سورہ بقرہ پڑھیے نا, جہاں پر اللہ رب العالمین نے حج کے احکام بیان کیے ہیں, وہاں اس درمیان میں اللہ رب العالمین نے 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. ان 4 قسم کے لوگوں میں پہلی قسم کون سی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا. آگے نتیجہ کیا ہے؟ وما له فی الآخرۃ من نصیب. تو دیکھیے صرف دنیا دنیا دنیا, اخلاص نہیں ہے. اس کے بعد پھر مزید 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ آیا ہے اس میں. اب یہ موضوع ہمارا نہیں ہے کہ اس پر ہم زیادہ تفصیلی گفتگو کریں. تو پہلی وصیت حج کرنے والوں کے لیے, عمرہ کرنے والوں کے لیے ہے کہ وہ للہ حج کریں, للہ عمرہ کریں. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. ابن ماجہ میں ایک روایت ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کیا تو آپ کے ساتھ ایک اونٹ ہے, ایک کجاوا, اور ساتھ ہی ساتھ ایک چادر ہے. اور چادر کا بھی حال یہ ہے کہ اس کی قیمت اگر آپ باندھیں اور لگائیں تو 4 درہم سے زیادہ نہیں. کتنا؟ روایت میں یہ ہے کہ 4 درہم سے زیادہ اس کی قیمت نہیں بن سکتی تھی اس ایک چادر میں. اور اونٹنی پر سوار ہو کر کے آپ نے اتنی سادگی کے ساتھ کیا ہے؟ حج ادا کیا ہے. اور درمیان میں آپ نے یہ جملے استعمال کی, اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ. یہ الفاظ ہیں کہ اللہ اس حج سے مقصود صرف آپ کی خوشنودی ہے, ریاکاری, دکھاوا, نام و نمود, شہرت یہ مقصد نہیں ہے. اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعۃ, کہ اس میں ریاکاری, دکھاوا کچھ نہیں ہے, بس آپ کو راضی کرنے کے لیے ہم حج کر رہے ہیں. سادگی کا یہ عالم ہے. اب آپ دیکھیے نا, سارے دنیا کے حاجی, حجاج, معتمرین جاتے ہیں وہاں اس مقام پر. مال والے تو ہیں نا, بہت قیمتی کپڑے, بہت اعلیٰ قسم کے لباس خرید سکتے ہیں, پہن سکتے ہیں. نہیں, سادگی کا عالم یہ ہے کہ احرام کی حالت میں جانا ہے. اچھا اگر یہاں عید کا وقت آ جائے تو بھئی, اگر اپنے علاقوں میں آپ کو عید پڑھنی, عید کی نماز ادا کرنی ہے تو کیا کرنا ہے؟ احرام پہن کے جائیں گے آپ. ہاں, زیب و زینت کے ساتھ جانا ہے, اچھا کپڑا پہن کر کے جانا ہے. دیکھیے آپ کتنا فرق ہو گیا کہ حج اللہ کے لیے ہونا چاہیے. احرام کی چادریں جو ہیں اس پر بھی اگر آپ غور کر لیں تو وہاں جاتے ہیں عرفہ میں, عید کا دن وہاں بھی آتا ہے, لیکن یہی سادگی رہے گی حجاج کے لیے, معتمرین کے لیے. لیکن دنیا کے دیگر مقامات پر جو عید کی نماز ادا کرنے والے ہیں, لہذا وہ جائیں تو زیب و زینت کے ساتھ جائیں. مخصوص ایک لباس ہو تو بھی ٹھیک ہے. کس کے لیے؟ عید کے لیے. تو لہذا پہلی وصیت, پہلی نصیحت یہ ہے کہ حج کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اتنا کافی ہے. اب اس پر بہت کہا جا سکتا ہے. اب اخلاص کے حوالے سے تو آیتیں بہت ساری ہیں. چلیے اب دوسری وصیت کی طرف ہم آتے ہیں. دوسری وصیت کیا ہے؟ دوسری وصیت یہ ہے
کہ حاجی حجاج معتمرین جب حج کے لیے پہنچے عمرے کے لیے پہنچے ہیں تو دعاؤں کا خوب اہتمام کریں. آپ کو معلوم ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، پکارو مجھے میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، پکارنے والا جب پکارتا میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل میں کیا ہے؟ عبادت ہے. تب کیا کرنا چاہیے حاجی کو؟ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیے نا، رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے درمیان، میں نے کہا سورہ بقرہ میں جہاں حاجیوں کے احکام بیان ہوئے ہیں وہاں 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ آیا، جس میں سے پہلے قسم کے لوگوں کی بات تو ہم نے بیان کر دی ہے. اب یہاں دوسرے قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ وہاں جاتے ہیں اور رب سے دعا کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. جو کسب انہوں نے کیا اس کا نصیبہ، ان کا حصہ ہے ان کے لیے. کہتے دنیا میں بھی حسنات عطا کر، آخرت میں بھی حسنات دے، جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما. بہت اچھی بات ہے. تو آخرت ہے نا ذہن میں، اسی لیے کہتے ہیں وقینا عذاب النار. یہاں آخرت نہیں ہے، صرف دنیا دنیا دنیا. اخلاص نہیں ہے، لیکن یہاں اخلاص ہے. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں دعاؤں کا اہتمام کریں. بلکہ آپ یہ دیکھیے طواف سے فارغ ہو گئے، صفا کی بلندی پر پہنچے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ دعا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. مروہ پر آپ پہنچے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہی دعا کر رہے ہیں. بھئی اس کا ہم کو اہتمام کرنا. اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی بات ہے کہ آپ کعبہ کی طرف رخ کریں اور ہاتھ اٹھا کر کیا کریں؟ دعا کریں. اچھا ٹھیک ہے، آپ عرفہ میں پہنچ گئے ہیں، کیا کرتے ہیں عرفہ میں؟ ظہر اثر جو ہے آپ نے نماز ادا کر لی. اب اس کے بعد طواف بھی نہیں کرنا ہے، سعی بھی نہیں کرنی ہے. مشقت والے کام یہاں تھے، سارے کام تو رہ گئے. اب 2 نمازوں کو آپ نے اکٹھا کر کے ادا کر لیا ہے، جمع اور قصر کر کے. اب مغرب اور سورج کے غروب ہونے تک کا جو وقت آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، اس میں کیا کرنا ہے؟ دیکھیے آپ کتنی اہمیت ہے دعا کرنا، اپنے وقت کو دعا میں لگانا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا حال یہ کہ دونوں صلاتوں کو آپ نے قصر و جمع کر کے ادا کیا. اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے آپ دعا کرنے میں مشغول ہو گئے. اتنے لمبے وقت تک آپ دعا کرتے رہے کہ ایک ہاتھ سے نکیل چھوٹ گئی، لیکن ایک ہاتھ کو پھر بھی اٹھائے آپ دعا کر رہے ہیں. نسائی میں روایت موجود ہے. اور افضل دعا کیا ہے؟ میں نے اور مجھ سے پہلے کے نبیوں نے یہاں جو دعا کی وہ کیا ہے؟ ہاں کوئی صاحب کہیں جی؟ نہیں. ہاں ماشاءاللہ. اسی لیے میں نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. میں نے اور مجھ سے پہلے کے پیغمبروں نے اس میدان میں یہ دعا کی. تو کیا کرنا چاہیے؟ عرفہ میں آپ کو دعا کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہے، وہاں سے نکل کر کے آپ آ گئے مزدلفہ، فجر کی نماز ادا کر لی ہے. سفیدی پوری طرح ہو جائے اس وقت تک آپ کو کیا کرنا ہے؟ تعلیم ہے اسلام کی، آپ کو کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا، دعا میں مشغول رہنا. لہذا دعا کا اہتمام کیجئے. اب ہمارے یہاں لوگوں کا بھی حال کیا ہے؟ عرفہ میں کھڑے، دعا کا وقت ہے، فون لگا کر کہتے ہیں اب میں یہاں کھڑا ہوں دعا کر رہا ہوں. اچھا دعا کر رہا ہوں تو اس میں بھی عجیب مسئلہ ہے. فون کر کے کہتا تم کو بھی یاد کیا ہوں میں. کیسے؟ آپ کو بھی یاد کیا ہوں، تیرے لیے بھی دعا کیا ہوں، تیرے لیے بھی دعا کیا ہوں. حدیث میں کیا آیا ہے؟ حدیث میں یہ آیا ہے کہ ذکر کیے بغیر جو غائب میں آپ کا بھائی ہے اس کے لیے اگر آپ دعا کر رہے ہو، بتائے بغیر، دیکھے بغیر، فرشتہ کھڑے ہو کر کے آپ کے سامنے کیا کہتا ہے؟ آمین آمین. آپ کے لیے بھی ایسا ہو جو آپ اپنے بھائی کو دیکھے بغیر اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر یہاں دکھا بھی رہے ہیں آپ پورا منظر. کیا مقصد ہے آپ کا؟ ریاکاری، دکھاوا، نام نمود، شہرت، کیا چاہتے ہیں آپ؟ اخلاص ہے بس کیجئے آپ دعا، تماموں کے لیے آپ دعا کیجئے. تو دعا کا منظر دکھانا، دعا میں ناموں کا چرچا کرتے ہوئے ان کو بتانا کہ میں نے آپ کے لیے کیا ہے. ٹھیک ہے، بعض لوگ اس کا جو ہے تذکرہ کرتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی کہ اخلاص ہو اور دعائیں کی جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہو، جیسے للہ حج کرنا ہے، دعا بھی غیر اللہ سے نہیں. دعا بھی کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے. اللہ سے دعا آپ کریں، غیر اللہ سے دعا آپ کو نہیں کرنی ہے. جو اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ
من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے دعا کرو گے تو اللہ نے کیا کہا؟ لا يستجيب له إلى يوم القيامة. قیامت کا دن آئے گا, اس وقت تک بھی ان سے جواب نہیں بن پڑے گا, نہیں جواب دے سکیں گے وہ, بلکہ پکارنے والے اور دعا کرنے والوں کی دعا سے وہ غافل ہیں. اچھا غافل تو نہیں ہے, غافل ہیں قیامت تک, لیکن قیامت میں علم میں آئے گی نا بات؟ نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ علم لائیں گے نا, کیا لائیں گے؟ یہ لوگ تم سے مانگا کرتے تھے, کیا کہتے ہو تم؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ. کیا ہوں گے وہاں؟ ایک دوسرے کے دشمن. ہاں, تو لہذا یہ دشمنی کس کام کی؟ غیر اللہ کو پکارنے کا کیا فائدہ؟ لہذا اللہ تعالیٰ کو پکاریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. یہ دوسری وصیت ہے حجاج کے لیے. کتنے بدعقیدہ مسلمان ایسے بھی ہیں جو وہاں جا کر کے للہ دعا کرنا, اللہ سے دعا کرنے کے بجائے غیر اللہ سے دعا کرتے ہیں. اپنے عقیدے کی وہ اصلاح نہیں کرتے, اس کے بغیر ہی جاتے ہیں. ہاں زبان پر تلبیہ ضرور ہے, کیا لبیک اللہم لبیک, آگے کیا ہے؟ عجیب مسئلہ ہے, لا شریک لک لبیک. کیسے حاضر ہوا یہ بھئی؟ لا شریک لک لبیک, اور شرک ہے, بدعقیدگی ہے, ساری چیزیں ہیں, اور ایسے جا کر کے وہ جو ہے کر رہا ہے حج کو. کیسے حج قابل قبول ہوگا؟ تو لہذا اس اعتبار سے دعا اللہ تعالی سے, اسی لیے آپ دیکھیں بہت بڑا مقام ہے ان کا, جو واقعی عقیدے میں بہت پختہ ہیں اور پختگی کے ساتھ جا کر کے یہ للہ عمل کرتے ہیں, ان کا مقام بہت اونچا ہے. حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الحاج والمعتمر وفد اللہ دعاہم فاجابوہ واذا سألوہ فاعطاہم. یہ حج کرنے والے, عمرہ کرنے والے اللہ کا وفد ہیں, اللہ کے مہمان ہیں, بلایا ہے اللہ نے ان کو, اور اللہ کی دعوت پر یہ جا رہے ہیں. اب دعوت پر پہنچنے کے بعد جو جو اللہ سے یہ مانگیں گے اللہ تعالیٰ وہ سب ان کو عطا کرے گا. یہ روایت ہے, اتنا اونچا مقام ہے. اچھا اس حدیث کے آخر میں کیا ہے؟ کوئی صاحب بتائیں کیا اس حدیث کے آخر میں؟ وَإِذَا سَأَلُوهُ, ماشاء اللہ, کس نے کہا؟ وَإِذَا سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ. سوال کس سے کرنا ہے؟ جو یہ اللہ سے مانگیں گے اللہ ان کو عطا کرے گا. تو مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. تو دوسری وصیت, دوسری نصیحت حجاج کے لیے, معتمرین کے لیے یہ ہے کہ وہ دعاؤں کا اہتمام کریں اور اللہ سے دعا کریں. اپنے تمام مسائل کو, مشکلات کو, پریشانیوں کو کس کے سامنے پیش کریں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے. اچھا تیسری وصیت, اب اس پر بھی بہت کہا جا سکتا ہے مگر اتنا کافی ہے, کیونکہ میرے بعد میرے استاد محترم آئیں گے, ان کا خطاب تفصیلی ہوگا اور آپ سنیں گے. ان کو سننے کے لیے بے چین اور بے قرار بھی ہیں آپ. جو ہی شیخ نظر آئیں گے میں اپنی بات کو وہیں پر روک دوں گا, اور انشاءاللہ اس کے بعد شیخ اپنی بات مکمل اپنے درس کا آغاز کریں گے. تیسری وصیت کیا ہے اس سلسلے میں؟ یہ حج پر جانے والے حجاج معتمرین, اس پر ان کو کیا اجر ملنے والا ہے اس کا علم بھی ان کو ہونا چاہیے. آدمی کو اس کا علم ہو تو آدمی کیا کرتا ہے کہ مجھے یہ پانا ہے, مجھے یہ حاصل کرنا ہے, تو اس کے لیے مخلص ہوتا ہے, اس کے لیے وہ اللہ سے امید لگاتا ہے. اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس پر مجھے کیا اجر ملنے والا ہے, کیا نیکی حاصل ہونے والی ہے. بزار میں یہ روایت ہے, ابن حبان میں بھی یہ روایت ہے, اس کے علاوہ طبرانی میں بھی یہ روایت موجود ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن درجے کی روایت قرار دیا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حاجی معتبر نکلتا ہے اپنے گھر سے, دیکھیے اجر کتنا ہے, اپنے گھر سے نکلتا ہے, سواری پر سوار ہو کر کے نکلتا ہے, لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه, کہ ایک اونٹنی ہے, اونٹ ہے جس پر سوار ہو کر کے وہ جاتا ہے. ظاہر بات اس وقت وہ سواریاں تھی, آج پلین ہے, اس کے ذریعے لوگ جاتے ہیں. تو لہذا اس کے اونٹ نے ایک قدم کو اٹھایا اور ایک قدم کو زمین پر رکھا, تو ہر اٹھائے جانے والے قدم اور رکھے جانے والے قدم پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا کرتا ہے اور اس کے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے. کہاں تک پہنچنے تک؟ جب تک آپ وہاں نہیں پہنچ رہے. کتنی نیکیاں ملی آپ کو, کتنے اجر کے آپ مستحق ہو گئے؟ چلیے ایک ہو گیا. اچھا وہاں جانے کے بعد وَأَمَّا رَكْعَتَاكَ بَعْدَ الطَّوَافِ, طواف کے بعد پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ 2 رکعت نماز آپ ادا کر رہے ہیں.
یہ تو وہاں تک پہنچنے کی نیکی تھی کہ ہر قدم پر آپ کو نیکی ملی اور ہر قدم پر آپ کا ایک گناہ مٹ گیا. لہذا اس طرح وہاں تک آپ پہنچ گئے, نیکیاں ملتی گئیں, گناہ جھڑتے گئے. اب وہاں پہنچنے کے بعد 2 رکعت طواف, آپ نے طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر لی. حدیث میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ کَعِتْقِ رَقَبَةٍ مِّن بَنِي اسماعیل. بنی اسماعیل جو سب سے اونچا خاندان ہے, اس کے کسی ایک غلام کو خرید کر کے آزاد کرنے جتنا ثواب اس کو دیا جاتا ہے. معمولی ثواب ہے غلام کو خرید کر کے آزاد کرنا. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صفا و مروہ کی جب تم سعی کرنے لگو, وَأَمَّا رَمْيُكَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ بَعْدَ ذَلِكَ, اس کے بعد صفا و مروہ کی آپ سعی کر رہے ہو, تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کَعِتْقِ 70 رَقَبَةٍ. اب یہ 7 چکروں پر ذرا محنت زیادہ ہوتی ہے بالمقابل طواف کے, تو لہذا 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب آپ کو دیا جائے. بزار کی روایت ہے, طبرانی میں ہے, یہ ابن حبان میں ہے, اور شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو حسن درجے کی روایت کہتے ہیں. تو آپ نے صفا مروہ کی سعی کر لی, 70 غلام کو آپ نے آزاد کر لیے, آپ نے 2 رکعت نماز ادا کر لی, بنی اسماعیل کے ایک غلام کو آپ نے آزاد کرنے تک جتنا ثواب حاصل کیا, اور ہر قدم پر آپ کو نیکی ملی اور ہر قدم پر آپ کا ایک گناہ جھڑتا گیا. اچھا ٹھیک ہے, یہاں تک مسئلہ ہو گیا. اب جا کر کے عرفہ میں رکے آپ. اب اس کی فضیلت دیکھیں, آپ عرفہ میں رکے تو فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. وَيُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةُ, اور فخر کس پر کرتا ہے؟ فرشتوں پر کرتا ہے. یقول, کہتا ہے, عبادی جاؤنی شعثا, یہ پراگندہ حال میں میرے پاس میرے بندے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے اہم ہیں, بہت اہم ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں سے وہاں تک صفا مروہ تک کی تو فضیلت معلوم ہو گئی, حاجیوں کو اور عمرہ کرنے والوں کے معلوم ہونا چاہیے کہ اس پر ہم کو کیا اجر ملنے والا ہے. تو کیا کہا گیا؟ یہ میرے بندے آئے ہیں میرے پاس پراگندہ حال میں, یرجون رحمتی, کیا امید لے کر کے آئے ہیں؟ میں ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کروں گا, میں کرم کا معاملہ کروں گا, اس امید پر آئے ہیں نا. ٹھیک. فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل او كقطر المطر او كزبد البحر لغفرتها. اگر ان کے گناہ وہ جو رمل ہوتی ہے نا, ریتی, اس کے ذرات جتنے ہوں, آسمان سے برسنے والی جو بارش کے قطرے ہوتے ہیں ان قطرات جتنے بھی اگر ان کی نیکیاں ہوں, سمندر پر جو جھاگ ہوتی ہے اتنے بھی اگر ان کی نیکیاں ہوں, تو میں نے معاف کر دیا ہے, میں نے بخشش کر دی ان کی. رجع کیوم ولدته امه, ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو کیا کیا ہے, گناہ سے جنم دیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہاں تک کی تو بات ہو گئی. اب وہاں سے نکل کر آیا کہاں؟ مینا. کیا کرتا ہے آ کر کے؟ رمی. کیا کرتا ہے؟ وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارِ بَعْدَ ذَلِكَ, اس کے بعد تمہارا رمی جمار کرنا, ہر کنکر پر ایک نیکی اور ایک گناہ کا خاتمہ. بھئی 3 دن کے اعتبار سے 4 دن کے اعتبار سے کنکر اگر آپ جوڑ لیں تو ترتیب کتنی ہوتی ہے؟ 7, پھر 21. بہرحال دیکھیں آپ, ہر کنکر پر ایک نیکی اور ساتھ ہی ساتھ گناہ کا خاتمہ. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ قربانی. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مذخور لک, یہ ذخیرہ بنا دیا جائے گا آخرت میں. اس کے بعد کیا ہے؟ سر کے بالوں کا نکالنا. جی کیا کریں؟ مسئلہ تو وہ نہیں ہے نا, ابھی یہ مسئلہ تو وہ نہیں چل رہا ہے. آپ پوچھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, افضل حلق کرانا ہے لیکن قصر کرانے کی اجازت ہے, علماء سے آپ یہ سنتے آئے ہیں, ٹھیک ہے نا. لہذا بال آپ جو ہے نکالتے ہیں, حلق کراتے ہیں, تو آپ کو ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اور ایک گناہ کا خاتمہ. گنا ہے کسی نے سر پہ کتنے بال ہیں؟ یہ فضل دیکھیں اللہ تعالی کا. اچھا اس کے بعد آتے ہیں, پھر آپ طواف کرتے ہیں. اس موقع پر اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ آتا ہے, دونوں کاندھوں کے درمیان تھپ تھپاتے ہوئے کہتا ہے اب جانے کے بعد آئندہ کی جو زندگی ہے اس میں بہتر اعمال کرو, ماضی کے تمہارے گناہ بخش دیے گئے ہیں.
یہ حاجی کو معلوم ہونا چاہیے، معتمر کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ میرے حج پر مجھے اللہ کی طرف سے کیا حاصل ہونے والا ہے، مجھے کیا ملنے والا ہے، اللہ کیا عطا کرنے والا ہے. آپ اس کے بغیر جائیں تو شوق تو نہیں ہوگا. کم از کم یہ شوق آپ کو چاہیے نا کہ مجھے اپنی مغفرت چاہیے، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجر چاہیے. تو لہذا اس روایت کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. آخری بات، کیونکہ وقت قریب آ گیا ہے، آخری بات، آخری وصیت. 3 وصیتیں یاد ہیں. پہلی وصیت کیا ہے؟ للہ، حج عمرہ کرنا چاہیے. دوسری، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. تیسری، جی، اجر و ثواب کا علم ہونا چاہیے. اب چوتھی وصیت کیا ہے؟ وہاں جا کر کے دوسروں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. وہاں جا کر دوسروں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. میری گاڑی تیری گاڑی سے پہلے، میری بس تیری بس سے پہلے، میں تم سے آگے، تم میرے سے پیچھے. وہاں چھوٹی سی جو ہے کوئی بات ہو گئی، اس پر تکرار، اس پر جھگڑا. ظاہری بات ہے اس مقام پر اگر فیملی جاتی ہے، میاں بیوی جاتے ہیں، تو شیطان تو ویسے بھی ہر جگہ کے لیے مشہور ہے نا کہ وہ تفریق کے لیے بہت کوششیں کرتا ہے. اب وہ ایسی خاص عبادت والی جگہ پر کہیں نہ کہیں کوئی چھوٹی سی بات ہو جائے گی، دونوں میں طیش آ گیا، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، کچھ سنا دیا. صبر اور تحمل اور حوصلہ بہت زیادہ ضروری ہے. لہذا وہاں دوسرے پر ظلم کرنا یہ اصل میں بہت بڑا جرم ہے. اس سے باز آنا، اس سے رکنا چاہیے. حضرت اسامہ ابن شریک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ابو داؤد میں روایت موجود ہے، اسامہ ابن شریک کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ میں نے حج کیا. کیا دیکھتا ہوں، کوئی صحابہ آتے ہیں اور آ کر اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں. کیا پوچھتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی، عمرہ پہلے ہو گیا اور فلاں چیز بعد میں ہو گئی. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں لا حرج، کوئی بات نہیں. اے اللہ کے نبی، وہ رمی پہلے ہوئی، بعد میں بال کٹ گئے. کہا لا حرج. اچھا پہلے بال بعد میں رمی. کہا لا حرج، کوئی بات نہیں. آپ ذکر کیے جا رہے ہیں لا حرج لا حرج لا حرج، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. اس روایت میں آخر میں آپ نے فرمایا ہاں، وہ ظالم ظلم کرنے والا جو مسلمان پر ظلم کرتا ہے اور اس کی عزت کو کاٹتا ہے. کیا مطلب عزت کو کاٹتا ہے؟ غیبت کر رہا ہے وہاں جا کر کے، چغل خوری کرتا وہاں جا کر کے، لڑائی کرتا وہاں جا کر کے، جھگڑا کرتا وہاں جا کر کے. لہذا اس اعتبار سے وہ مسلمان، وہ ظالم انسان جو کسی مسلمان کی عزت کو کاٹتا ہے، طعن و تشنیع کرتا ہے، شب و شتم یعنی گالی گلوچ کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، جدال لڑائی جھگڑا کرتا ہے. اسی لیے کہا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج میں جدال نہیں چاہیے، حج میں لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. تو لہذا وہاں جا کر کے اگر آپ ظلم کرو گے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ان کو چھوڑ کر، ایسے ظالموں کو چھوڑ کر جو مسلمانوں کی عزتوں کو جا کر وہاں بھی کاٹتے رہتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے رہتے ہیں، فَذَلِكَ الَّذِي حَرَجْ وَهَلَكْ، یہ آدمی ہے جس میں حرج ہے. بقیہ سب کے لیے آپ کیا کہہ رہے تھے؟ کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں. لیکن اب حرج کس میں ہے؟ جو جا کر کے وہاں غیبت کرے، جو جا کر کے وہاں ظلم کرے. لہذا اس اعتبار سے عزتوں سے کھیلنا، مال کے ساتھ کھیلنا، جان کے ساتھ کھیلنا، لہذا یہ بہت بڑا ظلم ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے وہاں خطاب کرتے ہوئے کہا آج کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سی جگہ ہے، سب حرمت حرمت حرمت. اس کے بعد آپ نے کہا جیسے یہ جگہ اور یہ دن یہ مہینہ حرمت والا، ویسے ہی ایک مسلمان کی عزت و آبرو، جان و مال کی حفاظت اور ساتھ ہی ساتھ اس کا جو ہے خون، یہ کیا ہے؟ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. تو لہذا کیا کرنا چاہیے؟ تعظیم، تکریم، ادب، احترام، معاون بننا، مساعد ہونا، نصرت کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو لہذا وہاں جا کر چوتھی نصیحت یہ ہے کہ ظلم نہ کرو. کتنے لوگ ایسے ہیں وہ سارے بیچارے وہاں خدمت کرنے والے جو ہوتے ہیں حجاج اور معتمرین کے لیے، وہ ایسے بھی بیچارے سب کی سنتے سنتے صبر و تحمل ان کو تربیت کی گئی، برداشت کرتے رہتے ہیں، حاجی 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 کہہ کر کے. یہ صاحب اپنے مزاج کے خلاف ہوتے اس کو گالی شروع کر دیتے ہیں. اس کے مزاج کے خلاف ہو گیا، گالی دینا شروع کر دیا. سارے دنیا سے آئے ہوئے انسانوں کے لیے وہاں اتنے جو ہے بہترین انتظامات، اور اس کے لیے وہ لگے رہتے ہیں. دعائیں دینا چاہیے نا، خدمت کر رہے ہیں. تو اس میں کہیں اگر انہوں نے راستہ بند کر دیا، بس بحث بھڑ گئی ان کے ساتھ، الٹی سلٹی باتیں شروع کر دی. ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو لہذا وہاں جا کر چوتھی نصیحت یہ ہے کہ دوسرے پر ظلم نہیں کرنا ہے. اگر آپ دوسرے پر ظلم کرو گے، ظلم کا انجام بہت برا ہے. ویسے بھی
وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. لہذا اس اعتبار سے یہ 4 بنیادی وصیتیں تھیں، ان وصیتوں کو یاد رکھیں. اور یہاں جن کو یہ دن مل رہے ہیں کسی وجہ سے اگر وہ نہیں پہنچ پاتے، یہ جو ہے شروع کے 10 دن ملتے ہیں، غنیمت جانے اسے. ان دنوں کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. بلکہ اہل علم نے یہ بڑی اچھی بات بیان کی اس سلسلے میں کہ پورے جو ہے سال کے دنوں میں، اس میں بھی شہر رمضان کے جو دن ہیں آخری عشرے کے، ان دنوں سے بھی زیادہ فضیلت والے دن کون سے ہیں؟ کون سے ہیں؟ ذی الحجہ کے 10 دن. اچھا، اب راتوں کے اعتبار سے پورے سال کی راتیں اور ذی الحجہ کی بھی راتوں کے مقابلے میں فضیلت والی راتیں کون سی ہیں؟ شہر رمضان کی. تو دیکھیے آپ کہ ان راتوں کو اتنی فضیلت ہے کہ وہ فضیلت ان راتوں کو نہیں، ان دنوں کو اتنی فضیلت ہے کہ یہ فضیلت ان دنوں کو نہیں ہے. تو اس اعتبار سے اس کو غنیمت جاننا چاہیے اور اس میں خوب جو ہے ذکر و اذکار کرنا چاہیے. بازاروں میں چلتے ہوئے، راستوں میں اٹھتے بیٹھتے، ملاقاتیں کرنے کے بعد جب کبھی آپ کو موقع ملے ذکر کرتے رہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں. تو لہذا اس اعتبار سے ان جو ہے ایام کو بہتر کاموں میں گزارنے کا دنیا آخرت میں ہمیں بڑا فائدہ ہوگا. بہرحال میرا بھی وقت یہاں مکمل ہوا چاہتا ہے. 4 وصیتیں مکمل ہو گئیں میرے لیے، آپ سب کے لیے، اور جتنے سامعین ہیں ان تماموں کے لیے. اللہ تعالی ہمارے اس جو ہے مجلس کو آخرت کی کامیابی کے لیے قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں کامیابی نصیب فرمائے. ہر آفت، ہر بلا، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.